بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا محتو بڑا سلام قبول فرمائیے۔ آج کی ویڈیو ہے میرے استاد محترم ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے نام۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک تو میرا اور ڈاکٹر صاحب کا تعلق، اس بارے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کرنے کا مقصد کیا ہے، اور بعد میں وہ خاص پیغام دوں گا ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کو بھی جو اس ویڈیو کا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کا ابن حسن جس شخص سے ایک لفظ بھی سیکھ لے اسے بھی اپنا استاد سمجھتا ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ علاقائی معاملات، عالمی معاملات، اس میں ملکوں کے مابین سفارتی معاملات، اسٹریٹجک معاملات، دفاعی معاملات کے بارے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ان کا ادنا طالب علم ہوں۔ اب بھی ان سے میں بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں، اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میری نظر میں اس وقت پاکستان کیا شاید عالم مسلمانان، اسلام تو بیچارہ کب کا دفن ہو چکا، میں بھی کوئی اس پائے کا بندہ نہیں ہوگا جو اتنا ماہر ہو ملکوں کے درمیان اور عالمی معاملات کو، دفاعی معاملات کو، سفارتی معاملات کو، سیاسی معاملات کو جو سمجھتا ہو، جس کی اتنی گہری نظر ہو آنے والے معاملات کو۔ لیکن کیا کروں، میرے ساتھ ایک المیہ ہے کہ میں عزت احترام ہر انسان کا کرتا ہوں، رب العزت کی قسم، میرٹ پہ کرتا ہوں۔ میں دشمنی کسی سے نہیں کرتا، نہ کسی کا برا چاہتا ہوں۔ تو عقیدت میں کسی سے بھی نہیں کرتا، کسی سے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ عقیدت اور جہالت سگی جڑواں بہنیں ہیں، جن کی سرحدیں آپس میں اتنی باریک مہین ملتی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا عقیدت سے کب کس وقت انسان جہالت کے دائرہ میں داخل ہو گیا ہے۔ لہذا میں اختلاف رائے کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتا ہوں کسی بھی دنیا کے شخص سے۔ لہذا اسی وجہ سے ان کا، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا بے حد عزت احترام، ان کا مقام بہت بلند، لیکن بطور انسان میں ان کو ایک انسان سمجھتا ہوں جن سے لاشعوری طور پہ غلطی ہو سکتی ہے، یا ملک میں موجودہ اندھیری رات کے جبر کے خوف سے ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب بھی میرے استاد محترم ہیں، حالانکہ میرا ان کا فکری جو بوجھ ہے وہ شاید زمین آسمان جتنا ہو، لیکن کسی سے اختلاف رائے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کا جانی دشمن ہو جائے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ ایک اور آج کل بہت جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی سید ہیں کراچی کے، وہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کا مجھے نام بھول جائے گا تو میں بتا دوں گا، وہ اکثر لال ٹوپی پہنتے ہیں۔ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ان سے بھی مجھے ہزارہ اختلاف ہیں، بہت بنیادی اختلافات ہیں، لیکن ان کا بھی میں احترام کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ہاں اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مجھے ویڈیو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ لمبی ہو رہی ہے، 4 منٹ ہو گئے تو برداشت کیجیے گا۔ چند دنوں سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو وہ باقی کا سارا بیان کرتے کرتے بیچ میں جان بوجھ کے ایک سوال سا کھڑا کر دیتے ہیں کہ آخر یہ کیا تھی آزادی کیا تھی، کس سے آزادی لیں گے، کس سے آزادی لوگ مانگ رہے تھے، کس سے حقوق مانگنے کی بات کر رہے تھے۔ میں بہت
برداشت کیا کہ میں استاد محترم کی خدمت میں یہ جواب نہ دوں، لیکن میری برداشت جواب دے گیا۔ میں اس لیے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر شاہد محسود صاحب سنیے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین بھی سنیں۔ کیا آپ حلفاً کہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ آپ کو کوئی علم نہیں؟ جو لوگ آزادی مانگ رہے تھے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی یا لے کے رہیں گے آزادی، وہ کس سے آزادی مانگ رہے تھے؟ کس سے آزادی چھیننے کی بات کر رہے تھے؟ آپ کو آپ کے والدین کی قسم ہے کہ آپ بتائیں، آپ کو کوئی علم نہیں وہ کس سے کہہ رہے تھے آزادی لینے کا؟ یا غلام عوام کس سے حقوق مانگنے کی بات کر رہے تھے، حقوق چھیننے کی؟ آپ کو کوئی علم نہیں ہے؟ آپ اتنے بھولے ہو گئے ہیں بقول آپ کے، آپ اتنے چھنے کاپے ہو گئے ہیں یا کان میں لقمہ ڈال لیتے ہیں منہ کی بجائے کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ پاکستان کے غلام کس سے آزادی مانگنے یا میں چھیننے کی بات کہہ دیتا ہوں، چھیننے کی بات کر رہے تھے، کس سے حقوق مانگنے حقوق چھیننے کی بات کر رہے تھے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر میں اپنی جان ہتھیلی پر آ کے بتا دیتا ہوں۔ میں رب العزت کی قسم کھاتا ہوں، میرا یہ گمان ہے کہ آپ کو سب پتا ہے، لیکن شاید آپ بھی میری طرح یہ جبر کی شاہ ذات سے ڈر گئے ہیں اور اس طرح یہ منڈا منڈا ڈال رہے ہیں کہ کس سے مانگ رہے تھے، کون کس نے قید کیا ہے، کون ہے یہ آزادی کس سے تھی؟ تو میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے میں بتا دیتا ہوں، میرا گمان ہے رب العزت کی قسم، میں پختہ میرا اس پہ ایمان ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر لمحہ موجود تک تمام ڈرامے تماشوں کا چشمدید گواہ ہوں، اور میرا یقین ہے کہ 76 سال سے ایک ہی جگہ آزادی اور حقوق مقید ہیں، وہ ہے ہمارا پاکستان کا زمینی خدا، جس کا تخت معلیٰ راول پنڈی کے شہر لال پشتی میں تخت رکھا ہوا ہے، وہاں وہ تخت نشین ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 2-4 مقربین فرشتے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی اقتدار اختیار کا مالک نہیں ہے پاکستان میں، نہ عدلیہ، نہ انتظامیہ، نہ مکنہ، نہ بیوروکریسی، نہ سنتکار، نہ سرمایہ دار، نہ ملا، نہ جگیردار، نہ وڈیرا۔ ہاں، اس نے اپنی سہولت کے لیے پہلے یہ اپنی پراکسی بنائی تھی جو چند جرنیلوں، بیوروکریٹوں، سیاستدانوں پہ مبنی تھی۔ پھر اس نے سنتکاروں، ملک ریاض جیسوں یا گجرات والوں کو اپنی پراکسی میں شامل کر لیا، چوری ضرور علیہ اس کی رات کو۔ اس کے علاوہ دین فروش تو سب سے پہلے ہوتے ہیں، جہاں بھی جبر کا نظام ہوگا، ظلم کا نظام ہوگا، آمرانہ نظام ہوگا، وہاں ملا سب سے پہلے ہوگا دین فروش۔ دین فروش بھی تھے، وڈیرے جگیردار بھی تھے۔ تو آہستہ آہستہ اب لمحہ موجود میں عدلیہ کو اس اشرافیہ، میں آج میں خوف کے مارے وہ لفظ نہیں کہہ رہا میں جو ہمیشہ کہتا، آج میں اشرافیہ کہہ رہا ہوں۔ اس اشرافیہ حکمرانی کلب سے، اقتدار و اختیار کی مالک کلب سے عدلیہ کو باہر کر دیا گیا ہے، لہذا پاکستان کا ہر شہری آزاد ہے۔ عدلیہ کو جتنی مرضی غلیظ گالیاں دے، اس کے خلاف نعرے لگائے، اس کا گھیراؤ کرے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جو مرضی کہے گلے سے پکڑتا گھسیٹے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ہاں ڈاکٹر صاحب، اگلی بات میں سنتے جائیں جس کا آپ کو بہت بہت بخوبی علم ہے۔ آپ کیا نواز شریف واقعہ ہی عمران خان کو اپنا حلیف سمجھتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اگر میں جانتا ہوں تو آپ بھی خوبی جانتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، پاکستانی 26 کروڑ غلام اسی خداوند کریم سے آزادی کی بھیک مانگتے ہیں، اسی سے حقوق کی بھیک مانگتے ہیں،
آپ کو یاد ہے نا جس طرح آپ کو بیگنا ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل میں آپ کی عزت افزائی کی گئی، آپ کی انسانی تذلیل کی گئی، آپ کی عزت نفس مجروح کی گئی، آپ کو عالمی دہشت گرد سمجھ کر جس طرح عدالتوں میں ہتھکڑیاں لگا کر کھٹارا قیدی وین میں جس طرح لایا جاتا تھا، لے جایا جاتا تھا، جس طرح آپ کو کھانا دیا جاتا تھا جیل میں، جس طرح حسن سلوک آپ سے روا رکھا جاتا تھا، آپ کو یاد ہے نا سب، جس کو آپ بدماشیہ کہتے ہیں، اسی بدماشیہ سے، اسی بدماشیہ سے یہ غلام اپنی آزادی مانگتے ہیں، اپنے حقوق مانگتے ہیں، اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسرائیل سے تو نہیں مانگ رہے، انڈیا سے تو نہیں مانگ رہے۔ تو خدا کے لیے میرے استاد محترم ڈاکٹر صاحب اس طرح کا سلوک نہ کریں، اس طرح کا بول پن کا سلوک کر کے ہمارے زخموں کے آپ کم از کم آپ جو ہماری طرح غلام ہیں اس طرح نمک اور مرچی مت چھڑکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ہمارا موقف غلاموں کا صحیح درست پیش کریں گے، نہ کس طرح بول پن سے ہمارے نمکوں پہ مزید نمک پاشی کریں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر میرے جیسا نالائق آدمی یہ بات سمجھتا ہے تو آپ سے زیادہ بخوبی کون جان سکتا ہے؟ نواز شریف عمران خان کو نہ کبھی اپنا حریف سمجھا ہے اس نے، نہ اب سمجھتا ہے، اور اسی طرح عمران خان نے کبھی بھی پی ڈی ایم کو اپنی حریف نہیں سمجھا، موجودہ حکومت کو، پی ڈی ایم کو، نواز شریف کو، نہ وہ اب سمجھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ میرے محترم قائد نواز شریف صاحب، ان کی سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے مریم صفدر امان صاحبہ، وہ جوید لطیف، وہ ایک ان کا ہے کرائے کے پہ بولنے والا شیخ پورہ کا، میرے ضلع کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تو سریعام جلسوں میں اظہار کر چکے ہیں جس کو یہ اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، آج بھی مریم بتا رہی ہے ہمارا حریف کون ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر اس سے بڑی حیرت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ برا بلا بھی کہتے ہیں یہ اپنے اصل حریف کو، اور یہی غلطی اس نے برا بلا تو نہیں کہا، اس نے اپنے اصل حریف کا ایک دفعہ نام لے لیا تو اس کے بعد بس بندہ خدا دے اور بندہ لے، یہ عالم ہے پاکستان میں جو سچی کھری بات ہے۔ اب یہ اقتدار تو ان کو ہے سبھی کو، سیاستدانوں کو، اور وہ ہمارے زمینی خدا کو یہ ہے کہ کوئی مائی کا لال مجھ سے اقتدار میں حصہ نہیں مانگ سکتا جب تک میں اس سے خود اپنی مرضی سے راتب نہ ڈالوں، جتنا میں ڈالنا چاہتا ہوں، جس قسم کا ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں کسی کو احتجاج سے نہیں دوں گا اقتدار میں سے حصہ۔ سارے اقتدار تو کیا، اقتدار کی ایک بوٹی بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کے علاوہ اناؤں کی جنگ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے شاگرد نااہل نالائق سے گفتگو سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو کسی بات سے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے اپنی شاگردی سے مت نکالیے گا۔ آپ نکالیں گی تو میں بہت ڈیٹا ہوں، میں کون سا نکل جاؤں گا آپ کی شاگردی میں سے؟ آپ میرے استاد تھے، آپ بے شک مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ہر صاحب علم، صاحب کردار انسان کی جوتیاں سر پہ کھانا میں فخر سمجھتا ہوں۔ مجھے دنیا میں نہ کوئی شخص متاثر کر سکتا ہے، مجھے اور میری اولاد کو، میری بیگم کو نہ متنفر کر سکتا ہے۔ ہمیں وہی متاثر کر سکتا ہے جو صاحب علم، صاحب کردار ہو، اور ہمیں وہی متنفر کر سکتا ہے وہ جتنی مرضی بادشاہتوں کا بادشاہ ہو، سلطنتوں کا، جو انسانیت دشمن ہو، جو ظالم ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔